کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے، فلاں جگہ جو جانڈ ہے بڑا برکت والا ہے، فلاں پیپل بڑا برکت والا ہے، فلاں بڑ بڑا برکت والا ہے، لوگوں میں چرچا ہو نکلتا ہے، پھر ملک بھر سے عورت مرد اس کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی اور خوب چل پڑی۔ وہاں ایک عابد رہتا تھا، اللہ والا۔ اس کو جب پتا چلا تو وہ کلہاڑا لے کے چلا اس کو کاٹنے کے لیے کہ لوگ شرک کی بیماری میں پڑ گئے، تباہ ہو گئے، میں اس درخت کو ہی کاٹتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، لہذا شرک بند ہو جائے گا۔ تو راستے میں شیطان آدمی کی شکل بنا کے ملا، وہ کہنے لگا صوفی جی کہاں چلے؟ لگا اس درخت کو کاٹوں گا جس پر لوگ منتیں مان رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے خدا کی ذات کے سوا۔ کہنے لگا تیرا کیا بگڑتا ہے، تجھے کیا نقصان ہے؟ انہوں نے کہا اچھا شرک ہوتا رہے، میرا نقصان کوئی نہیں، مخلوق شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوتی رہے، آخرت برباد ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، میں بیٹھا دیکھتا رہوں۔ تو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی، لڑ پڑے آپس میں۔ اللہ والے نے شیطان کو اٹھایا اور زمین پہ پٹک کے مارا اور چھاتی پہ چڑھ بیٹھا۔ شیطان کہنے لگا ذرا نیچے اتریو، ایک بات بتاؤں گا تجھے، ذرا نیچے اتر۔ اس نے کہا کیا بتا، تیرا کیا مطلب ہے کہ اس درخت کو کاٹوں گا شرک بند ہوگا، لوگ اللہ اللہ کریں گے؟ اس نے کہا بات سن، اگر تجھے اللہ ہی اللہ کرنی مقصود ہے اور لوگوں کا فائدہ مقصود ہے، تیرے تکیے کے نیچے 10 روپے روز ملا کریں گے، تو غریبوں کو تقسیم کریو، بھوکوں کا پیٹ بھرے گا، دعا کریں گے، کتنا فائدہ ہوگا؟ 10 روپے روز ملا کریں گے تیرے سرہانے کے نیچے، مگر اس درخت کو نہ کاٹ۔ صوفی جی بیچارے آ گئے قابو۔ اس نے کہا بھی یہ کوئی کم نیکی تو نہیں، اور اس زمانے کے 10 روپے آج کے 10 روپے نہیں جو پھونک مارنے سے اڑ جائیں، کہ 10 روپے میں تو خدا جانے کتنوں کا پیٹ بھرے گا، کتنوں کو کپڑا پہناؤں گا، کتنوں کی دوا دارو کروں گا، کتنوں کی مشکل آسان ہوگی، درخت کاٹنے سے مجھے کیا ملے گا؟ صوفی جی کی سمجھ میں آئی، کلاڑا رکھا، مسلے پہ بیٹھ گئے، رات کو سوئے، صبح کو سرانے کے نیچے سے واقعی 10 روپے ملے، کہنے لگا بہت اچھی بات، یہ تو مزے ہو گئے بھائی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ دوسرے دن بھی سرانا اٹھا کے دیکھا، صبح کو پھر 10 روپے مل گئے، کچھ لگا شیطان ہے تو سچا بھائی۔ تیسرے دن سرانا اٹھایا تو ہے ہی نہیں، دری اٹھا کے دیکھی کہ شاید دری کے نیچے جلدی میں رکھ گیا ہو، وہاں بھی نہیں، چارپائی کے نیچے جھانک رہے ہیں، مٹی کو ریت رہے ہیں کہ شاید ادھر ادھر گر گئے ہو، ہے ہی نہیں، وہ کہاں تھے؟ تو لگا اچھا، پھر اٹھایا کلاڑا اور پھر اس طرف کی طرف چلے اور پھر راستے میں ملا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہنے لگا کہاں چلے؟ تو اس طرف کو کاٹوں گا، لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ بتایا تھا تجھے 10 روپے ملا کریں گے، انہوں نے کہا بے ایمان ہو گیا تھا، 2 دن تو ملے، آج تو بالکل نہیں ملا، ایک آنا بھی نہیں وہاں۔ تو اب جو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی، اب ولی نیچے اور شیطان اوپر، اب وہ نیچے دبا لیا اور شیطان اوپر چڑھ بیٹھا۔ کہنے لگا تو ذرا ٹھہر، یہ بات بتا، اس دن تو نیچے تھا، میں اوپر تھا، آج میں نیچے ہوں تو اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا میری بیماری مجھ سے ہی پوچھتا ہے۔ اس نے کہا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا اس دن تیرا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا، اس دن جو تیرا غصہ تھا، ناراضگی تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ کے لیے تھی، للہ تھی، اس میں تیرا کچھ شامل نہ تھا۔ آج کے غصے میں یہ بھی تو شامل ہے نا کہ وہ 10 روپے کیوں نہیں ملے، اس لیے ملاوٹ ہو گئی غصے میں، اس لیے میں اوپر آ گیا اور جناب نیچے چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ اگر غصے میں ملاوٹ ہو جانے سے شیطان کے نیچے آدمی آ جاتا ہے، عبادت میں جب شیطان کا ہماری ریاکاری اور دکھلاوے کو دخل ہوگا تو پھر شیطان کے نیچے کیوں نہ آئیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ ریاکاری سے بچنا ہے، دکھلاوے سے بچنا ہے۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب لوگوں میں نماز پڑھیں گے وہ لمبا سجدہ، لمبا رکوع، بڑی لمبی اتحیات، بڑی لمبی قرات، اور جب اکیلا پڑھے تو چل میں آیا، ٹھک ٹھک ختم کی، وہ گئے ادھر گئے، دیر ہی نہیں لگتی۔ بعض اماموں کا یہ حال ہے، جماعت کراویں گے تو بڑی لمبی چوڑی نماز، اور بعد میں 2 سنتیں اگر پڑھنی ہے نا تو مقتدی سارے کھڑے ہیں، مولوی صاحب پڑھ کے چلے بھی گئے۔ یہ تمام چیزیں دکھلاوے میں شامل ہے یہ، اور اللہ پاک دکھاوے کو، ریاکاری کو قتل پسند نہیں کرتا۔ وہ زکوٰۃ ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ عبادت ہو، وہ خیرات ہو، کوئی چیز بھی ہو، اللہ پاک کہتا ہے جو کرنا میرے لیے کر، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ کر۔ اور لوگوں کو کیا دکھاتا ہے؟ لوگ تو تجھے آگے بے ایمان کہتے ہیں، کیا دکھانا ہے لوگوں کو؟ اس لیے قرآن کریم میں بار بار فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ اور لوگوں، میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو میرے نام پر تم خرچ کرو گے، میں مالک تو میں ہی ہوں، بیماری پہ خرچ کرا دوں گا، مقدمے پہ خرچ کرا دوں گا، پریشانیوں میں خرچ کرا دوں گا، فضولیات میں خرچ کرا دوں گا، سینما تھیٹر تماشوں پہ خرچ کرا دوں گا۔ اور اگر تم صرف لوجہ اللہ کرو گے، فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ خود مالک یہ فرمائے کہ جب تو آئے گا میں تیرے لیے جنت تیار لیے کھڑا ہوں گا۔ بڑی اچھی بات کہی، کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی۔ مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی، بخشش تلاش کرتی ہے۔ کیا مزے کی بات ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز دیں، خود اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو، آئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی ضروریات میں سے نکال کر، اپنے خرچے میں سے نکال کر میرے نام پر دیا کرتے تھے، جن کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے حاصل کریں گے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اتنا کرنے والے لوگ تھے، کیا بتاؤں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کس کس طریقے سے کمائی کر کے اپنی آخرت کو بنایا۔ آج ہم آخرت کا تو نام بھی نہیں لیتے، میرے تیرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ بھی جائیں گے، قبر کی زندگی بھی آئے گی، حشر بھی آنا ہے، قیامت بھی آنی ہے، پلسرات بھی آنی ہے، ہم لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے ابا کی حضور میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر کے اپنے ابا کے ہاتھ میں آدھی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائی؟ میں نے عرض کیا میرے ابا 3 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی آپ ابا کے لیے بچا لائی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا لخت جگر اور نور نظر، آج تیرے ابا نے 4 دن کے بعد روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہے۔ اس تنگی سے،
اس عسرت سے، اس پریشانی سے زندگی گزاری اور آمدن گزاری. یہ نہیں کہ حضور مجبور تھے، اللہ نے بار بار پوچھا ہے کہو تو دولت کے انبار لگا دو. آج ہم پوچھو ان سے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس قدر دوڑے دوڑے پھرتے ہیں دولت کے پیچھے، نماز معاف ہے، روزے معاف ہے، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، نبی کے فرمان کو نہیں مانتے. آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ اہل بیت کی محبت ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہیں. او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں. آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں. یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا. جس سے پیار ہوتا ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، یا یوں کہو جس آدمی سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ تیری شکل سے تو مجھے پیار ہے پر تیری آنکھوں سے بڑی نفرت ہے. اس کے انگ انگ سے محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے کپڑوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی آل اولاد سے بھی انس اور محبت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا مکاں کو ہے زینت مکیں کے قدم سے. ظرف کی قیمت جو ہے وہ مظروف کی وجہ سے بنتی ہے. اب دنیا میں اسلام اور ایمان کی بنیاد یہی چیز بنے گی کہ جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، پیار ہے، عظمت ہے، تعلق ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام ہو یا نبی کا خاندان ہو یا نبی کا مکان ہو یا نبی کا لایا ہوا دین ہو، ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو محبت ہو، پیار ہو، تعلق ہو، اور آپ کے نظام سے نفرت ہو، پھر مسلمانی نہیں. خاندان نبوت سے بھی پیار کرنا پڑے گا اور ہونا چاہیے. اسی لیے میری ایک بات دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ کہ ہمارے نبی کی بات بھی نرالی اور ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی، ہمارے نبی کی ذات بھی نرالی، شان بھی نرالی، شہر بھی نرالا، ملک بھی نرالا. کیا چیز عرض کر کے میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی تھی مکے مدینے کی گلیوں کی قسم کھانے کی؟ خدا کو شوق چڑھا کہ پتھروں کی قسم کھانا. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب جن گلیوں میں تیرے قدم لگے ہیں مجھ خدا کو ان گلیوں کی قسم، ان شہروں کی قسم، اس وطن کی قسم. انناس وہاں نہیں پیدا ہوتا، سیب وہاں نہیں پیدا ہوتا، انگور وہاں نہیں پیدا ہوتا، غلہ کھانے پینے کا سامان وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا. ہے پہاڑ اور پہاڑ بھی خشک، لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنون نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات. آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا. آدھا میل، ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا. اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا. تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی تو گلی سے کتا نکلا. مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے. لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود. لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی. مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے. جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے. جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو یوں انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا،
کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم. کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے. اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے. اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں. مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں. جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اب آگائی میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا. اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو. انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری. او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لگ کر پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں. آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں. یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا. اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے. اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں. نہیں سمجھے؟ ارے پانی اور چیز ہے. دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں، سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے، پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا. یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو. یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے، 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے. سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے. یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ. دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے. وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا.
یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں، آپ ان کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا، اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے۔ جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی؟ وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں، ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی۔ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے۔ تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں حالات میں سنے تو صحیح، آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے۔ اب وہ ہے اس زمانے کی بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی۔ تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی ایمان چلا گیا، ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے، اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے، تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو۔ حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے، اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے، یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا،
آپ اس کو چومنے لگے, آنکھوں سے لگانے لگے. تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو, یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے, مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں, یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا, جرمن کا بنا ہوا رومال ہے, آپ چوم رہے ہیں اس کو, یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کو رومالوں کی کارخانہ ہے. فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے بنایا جرمن والوں نے ہے, بنا اٹلی میں ہے, لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے, مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے, اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں, محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے, کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا, رات کا وقت تھا, پیر زخمی ہو رہے ہیں, سواری خالی چل رہی ہے. کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ, پاؤں زخمی ہو رہے ہیں. فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے, سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے, مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں. چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا, جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے, ٹھوکریں لگتی ہیں, آپ ایسا نہ کریں. فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ کہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا. اتنی عظمت, اتنا پیار, اتنا ادب. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری, لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. مدینے شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے, مجھے شرم آتی ہے. اس کا نام عظمت ہے, اس کا نام محبت ہے. 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا, نہ روزے رکھنا, نہ قرآن کی تلاوت کرنا, نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا, یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا. کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ, چرس پینے والے, فیم کھانے والے, بھنگ پینے والے, کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے, وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں, سلام کے لیے جاتے ہیں, لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں. شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے, شہنشاہ کا دربار ہے, شہنشاہ کائنات کا دربار ہے, مجھے ڈر لگتا ہے آگے جاتے ہوئے, شرم آتی ہے. کئی دنوں کے بعد ماجہ شریف تک گئے, جالیوں کے قریب تک گئے اور وہاں جا کر کے سلام عرض کیا. تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے. کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے, آج مسکراتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا الحمدللہ کام بن گیا, کام بن گیا. اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے, میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے, اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے, مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا, علم حدیث پلا دیا. عجب انداز کے لوگ ہیں, عشق ان جیسا. باہر تشریف لائے, نعتیہ کلام تو دیکھو, عشق کے بغیر ایسا کون کہہ سکتا ہے. یوں فرماتے ہیں جیوں تو سگانے, جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں, او میری مولا بقایا زندگی اگر میری ہے, میرا مدینے کے کتوں میں شمار کر دے, میں بڑا راضی.
جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار، میں مدینے میں مر جاؤں مدینے کے پرندے مجھے کھا جائے میں بڑا راضی۔ کیا انداز ہے ان لوگوں کا۔ اور ایک بڑے عظیم بزرگ اسی زمانے کے ہیں مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند صاحب کا رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے عجیب لوگ تھے۔ کلام تو ان لوگوں کا حق تھا نا جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مگن رہتے تھے، اسی لگن میں لگے رہتے تھے، اسی سوز و گداز میں، اسی محبت میں ہر وقت رہتے تھے۔ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں او جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، او جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اور یہ بھی میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ کیا تخیل ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا۔ فرمایا او جنت آ میرا طواف کر کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب بات کہی۔ اور جنت تیری ساری نعمتیں، تیرے سونے کے مکانات، تیری چاندی کی اینٹیں، تیرے مشک و عنبر سے بنے ہوئے گارے کے محلات، تیری نہریں، تیری حوریں، تیرے قصور، تمام نعمتیں، آؤ ساری میرے طواف کرو، اس لیے کہ میرے دل میں کالی کملی والے بسے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ تھے جو نبی کی ہر چیز سے پیار کرتے تھے، رنگ سے، روپ سے، شہر سے، حالات سے، در و دیوار سے، ساری چیزوں سے۔ اللہ جس کو نصیب کر دے یہ ہر ایک کو تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں عرب میں غربت تھی، نہ سونا تھا نہ پٹرول تھا، غریب حالات تھے وہاں کے۔ فرماتے ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر ہم نے ایک ہڈی چوس کر پھینکی تو ایک عربی ایک دیہاتی کا بچہ کھڑا ہوا تھا، وہ اس ہڈی کو اٹھا کر چوسنے لگا۔ ہم نے دیکھ لیا، ہمیں ترس آیا، ہم نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اور اسے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلایا، پانی پلایا، کچھ پیسے بھی دیے اس کو کہ بھی کسی غریب کا بچہ ہے جو ہڈی پھینکی ہوئی اٹھا کے چوس رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس بچے سے کہا یا ایھا سبی کہ او بچے ہمارے ساتھ ہمارے ملک چل، تجھے کھلاویں گے بھی، پلاویں گے بھی، کپڑے بھی دیں گے، تیری شادی بھی کریں گے، تجھے سب کچھ دیں گے، مکان بھی دیں گے، سب انتظام کریں گے تیرا۔ انہوں نے کہا اچھا سب کچھ کرو گے کہ ہاں سب کچھ دیں گے، ساری چیزیں مجھے کھلایا پلایا کرو گے کہ سب کچھ کھلایا پلایا کریں گے، کپڑے بھی خوب دو گے کہ ہاں کپڑے بھی خوب دیں گے، مکان بھی دو گے کہ ہاں مکان بھی دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ معصوم بچہ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کیا تمہارے ملک میں یہ بھی ہے؟ تمہارے ملک میں یہ بھی ہے؟ ایسا فرماتے تھے میری چیخ نکل گئی کہ اور سب کچھ ہے یہ نہیں۔ چھوٹا سا معصوم بچہ کسی دیہاتی کا بھوکا رو کے کہنے لگا تمہاری پھینکی ہوئی ہڈیاں چوسنا اٹھا کر کھانا منظور ہے، اس گنبد خضرا سے بے وفائی نہیں کروں گا، یہی رہوں گا، جاؤں گا نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ جب تعلق ہو جائے اور کھانا کیا، پینا کیا، ٹور کیا، بنگلہ کیا، کوٹھی کیا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی پھر۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ پاک خود اعلان کرتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کاروبار کیا، جنہوں نے معاملہ کیا، جنہوں نے میرے ساتھ دھندا کیا، لین دین کیا، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ پاک قرآن میں اعلان کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کاروبار کیا، خرید و فروخت کی، حالات یہ بنائے، میری رضا خرید لی، اپنی جان میرے حوالے کر دی، میری خوشنودی خرید لی، میری رضا مول لے لی، میری اطاعت مول لے لی، میری ذات اپنے لیے وقف کر لی۔ نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔
ایسے ہی لوگوں کے لیے میری شفقتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میری مہربانیاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرا لطف اور کرم ہے، میری عطا اور بندہ نوازی ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو میری ساتھ کاروبار کریں، جان مجھ ہے تو میری دی ہوئی لیکن وہ میرے حوالے کر دیں، میں جب اسلام ایمان قرآن کے لیے چاہوں ان کی جان کو لے کر استعمال کر سکتا ہوں۔ اور آگے قرآن کریم نے جو بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، نبی کی زبان پر یقین کرنے والو، قبر اور قیامت پہ یقین کرنے والو، موت کا یقین کرنے والو، آخرت پہ ایمان رکھنے والو، آؤ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ دل میں تیرے اسلام ہے اور شکل تیری اسلام سے باہر ہے، یہ نہیں کہ دل میں اسلام ہے اور کپڑوں میں نہیں، دل میں اسلام ہے اور پیروں میں نہیں اور ہاتھ میں نہیں، اعمال میں نہیں، نظام میں نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں مرنے سے پہلے پہلے۔ یہ نہیں ہے کہ دل میں تو محبت رکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تعلق، اور ویسے رکھو جی انگریز بہت اچھے ہیں جی، کیا کہنا انگریزوں کا، یہودی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، دنیا میں بڑے ترقی یافتہ ہیں، جی یہودیوں کی ریس کون کر سکتا ہے؟ خدا اس بات سے ناراض ہے، فرمایا ارے یہودی کیا کریں گے، سینکڑوں ہزاروں یہودی مل کر، کروڑوں یہودی مل کر نعوذ باللہ میرے بلال کی پیر کی اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رہی بات دیانت و امانت کی کہ صاحب انگریز بڑی دیانت سے کام لیتے ہیں، یہ تو ہماری غلطی ہے، اسلام کی غلطی تھوڑی ہے، یہ اسلام نے تھوڑی سکھایا کہ منہ میں اللہ اللہ کرو اور دل میں کچھ اور بسا کر کے رکھو، یہ بات تو قرآن نے نہیں سکھائی۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، سر سے لے کر پیروں تک اسلام کو نافذ کرو، اپنے گھروں کو مسلمان والا گھر بناؤ، اپنے کاروباری ادارے کو، دکان کو اسلام والی بناؤ، یہ نہیں کہ بازار اور چیز ہے قرآن اور چیز ہے۔ یہ بات اجازت نہیں دیتا اسلام کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا، اللہ اللہ کرنا اور دکان پہ بیٹھ کے ٹھگی مارنا، فریب کرنا، جھوٹ بولنا، قطعاً اجازت نہیں دیتا اسلام۔ ہر میدان کے لیے اسلام پکڑتا ہے، اس کی غلامی کرتے ہوئے چلنا پڑے گا، اگر اس کی غلامی نہ ہوئی تو بات بگڑے گی، اور یعنی اصل تو یہی بگڑے گی، یعنی بگڑے گی تو آگے جا کر کے بگڑے گی، اور ہزاروں کی بگڑتی دیکھی، دنیا ہی میں ہزاروں کی بگڑتی دیکھی۔ اس لیے مجذوب نے بڑا بر وقت ٹوکا، اور مجذوب بڑا جھنجھوڑتا ہے، کہتا کہ تجھے کیا معلوم ہے، یہ تو آخری وقت میں جا کر کے پتہ چلے گا کمائی کیا کرتا رہا۔ فرمایا دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ جوانی سب پہ آئی ہے، ہر ایک نے جوانی کو گزار دیا۔ نوجوانوں فخر نہ کرو، آج اگر تم مسجد میں نہیں آتے تو تمہارا کیا خیال ہے، تم نہیں آتے بلکہ وہ رب العالمین تمہیں اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا، تم اس قابل نہیں کہ خدا کے دربار میں آ کے سر جھکاؤ۔ ساری چیزیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہیں، خاندان سے بھی پیار کرنا پڑے گا اور آپ کے در و دیوار سے بھی اور ہر چیز سے محبت کرنی پڑے گی۔ اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ دیوبند شہر میں اپنے آستانے پہ بیٹھے ہیں، بمبئی کا ایک سیٹھ آدمی مرید ہونے کے لیے آیا سفر کر کے، اور سلام کر کے واپس ہونے لگا، تو کسی نے یہ حضرت نے پوچھ لیا بھی کیا بات ہے، کہا جی میں بمبئی سے مولانا مدنی کا مرید ہونے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر، کہ میرا تو دل بگڑ گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولوی صاحب کی گود میں بلی بیٹھی ہے، بلی سے کھیل رہے ہیں مولوی صاحب، کبھی اس کو پیار کرتے ہیں، کبھی اس کو ادھر بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو کھلاتے ہیں، کبھی کھلاتے ہیں۔ یہ چھتر ہے جو بلیوں سے کھیل رہا ہے، بلیوں میں لگا ہوا ہے۔ تعریف سنی تھی، اللہ اکبر۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے میں اس سال یہ بلی بھی مدینے سے لایا ہوں، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو وہیں سے لایا ہوں، اور اس کے پیر مسجد نبوی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر آدمی ان چیزوں کے اندر غور نہیں کر سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے خدا کے قرآن سے بڑا پیار ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا تلاوت کردہ کلام ہے۔ میں بات کر رہا تھا صحابہ کرام کی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی
کہ یہ نبی کے ساتھ ہو کر کے بھوکے رہے، پیاسے رہے، تنگ دستیاں اٹھائیں، فاقہ مستی گزاری، پریشانیاں جھیلی، لیکن ایک دن بھی اپنے نبی کو شکوے کا موقع نہیں دیا۔ آج کون ایسا کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ ان لوگوں کی ریس کرے؟ یوں لکھا کتابوں میں کہ ایک آدمی کے گھر بکرے کی سری آئی، کسی نے ہدیہ بھیجا دوست نے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو شام بھی روٹی کھائی پکائی تھی، اس برابر والے گھر میں کل سے دھواں نہیں نکلا، ان کے یہاں پہنچا دو۔ انہوں نے ان کے یہاں پہنچا دی برابر والے گھر میں۔ برابر والے کہتے ہیں ہم نے تو کل صبح کھائی تھی، ہم تو کل صبح کے کھائے ہوئے ہی ہیں، 2 وقت کا فاقہ گزرا، اس برابر والے گھر میں پرسوں سے دھواں نہیں نکلا۔ وہ بکرے کی سری اس گھر میں پہنچا دی، حتیٰ کہ یہ بکری کی سری چلتی چلتی 7 گھروں میں پھر گئی، اور ہیں سارے ضرورت مند، حاجت مند سارے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے پیٹ کو اپنے تن کو پیچھے کرتے ہیں اور برابر والے کے آگے آگے کرتے ہیں۔ وہ سری بکری کی گھومتی گھومتی پھر اس پہلے گھر میں ہی آ گئی۔ ارے اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی مثال کون قائم کرے گا کہ جنگ میں ایک صحابی زخمی ہے اور بڑا زیادہ زخم کھائے ہوئے پڑا ہے، اور کسی کے ہاتھ اطلاع بھیجی کہ میرے بھائی کو کہنا اگر میری زندگی تک آ سکے جلدی مجھے 2 گھونٹ پانی کا پلا جائے، بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ اطلاع ملنے پر وہ پانی لے کے دوڑا، اور یہ پیاسا ہے، آخری وقت ہے، پانی کے لیے پانی پیالے میں ڈالا۔ برابر میں بھی ایک اور آدمی زخمی پڑا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے بھی آواز دے دی بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے بھائی، اگر 2 گھونٹ زیادہ ہو تو ہمیں بھی دے دینا، ہم بھی اپنا حلق گیلا کر لیں گے۔ وہ پہلے والا کہتا ہے جس نے منگوایا تھا، انہوں نے کہا میرا اللہ مالک ہے، پہلے اس کو پلا، میرا اللہ مالک ہے، پہلے اس کو پلا۔ جب اس کے پاس گیا تو تیسرے نے آواز دے دی بھئی 2-4 قطرے بقایا ہو تو ہمیں بھی دے دینا بھائی۔ اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پلا، تیسرے کی طرف گیا تو چوتھے نے آواز دے دی، اور جب چوتھے تک پہنچا وہ اللہ کے یہاں جا چکا تھا۔ خدا کی قسم یہ واقعات بنائے کسی نے نہیں، ارے محبت تو اس کو کہتے ہیں۔ چاروں کے چاروں حوض کوثر پہ تو پہنچ گئے مگر پانی کسی نے نہ پیا۔ کون ان لوگوں کی ریس کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ نگاہ نبوت نے ان کو خدا جانے کہاں پہنچا دیا تھا۔ آج میرے تیرے دل میں یہ کس طرح سے برتری آئے دوسرے کی؟ ہمارے ہاتھ لگ جائے ایک مرتبہ کچھ، پھر دیکھو تماشا۔ جب تک نہ ہاتھ لگے، تم بھی حاجی ہو میں بھی غازی ہوں، اس وقت تک سارے مسئلے بھی کرتے ہیں، اور ہاتھ لگ جائے پھر دیکھو کتنی گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ سارے جہان میں نرالے ہیں۔ ممتاز شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کی، جن کو تعلیم نبی نے دی ہو، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور جن کا پیر امام الانبیاء ہو، جن کا پیر کالی کملی والا ہو، جن کے بچوں کے حلقوں میں تحنیک یعنی گھٹی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، اور جن کے گھروں میں حضور خود تشریف لاتے ہوں۔ کیا کہنا ان لوگوں کا؟ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیت اللہ شریف میں جدھر اذان ہوتی ہے پیچھے کر کے جگہ نا جہاں زیادہ بیٹھ کر لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ مکان ہے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوپہر کے وقت آرام فرمایا کرتے تھے، تو گرمی تھی، پکھا بھی جلتی، اور جہاں پسینے کا قطرہ دیکھتی انگلی سے لے کر اپنی شیشی میں بند کر لیتی۔ صحابہ کی جماعت وہ نرالی جماعت ہے جنہوں نے نبی کے پسینے کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو سیدہ ام ہانی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو عطر کی جگہ استعمال کرتی تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ آخر یہ باتیں صرف سنتے ہی رہیں گے؟ کب اپنی شکل بدلو گے؟ کب اپنا لباس بدلو گے؟ کب اپنے گھر کا حال بدلو گے؟ اور بگڑتا جا رہا ہے، دن بدن اور بگڑتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا جب میرا تیرا گھر سے جنازہ اٹھے، شاید گھر میں کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی ہوگا کہ نہیں۔ بڑا مشکل مسئلہ بن گیا۔ بچوں کو ہم کلمہ نہیں سکھاتے، ہمارے بچے جو ہیں وہ دین نہیں سیکھتے۔ اور تجربہ کر کے دیکھ لو، اسکول میں بچوں کو بھیجو نا، خود بخود دوڑے دوڑے جاتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، تختی اٹھاتے ہیں، بستہ چار کرتے ہیں بچے۔ قرآن کریم کے درس میں بچے کو داخل کرو، گھسیٹ کے لانا پڑتا، بچہ ہٹتا ہی نہیں، گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، کھینچ کھینچ کے لاؤ، ڈنڈے مار مار کے پڑھاؤ بڑے مشکل سے۔ اس کی وجہ آپ نے کبھی سوچی ہے کہ قرآن کریم کے مدرسے میں پھانسی کھانا تو لگا ہوا نہیں نا؟ شیطان تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر بچے کو کلمہ آ گیا
تو یہ اپنے باپ کے جنازے کو اٹھاتے وقت اگر کلمہ پڑھ لے گا کہیں اس کے کلمے کی وجہ سے باپ کی بخشش نہ ہو جائے. اگر اس بچی نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر اپنے باپ کی روح کو بخش دیا کہیں اس کے باپ کی بخشش نہ ہو جائے. زور لگاتا ہے پورا شیطان. شیطان زور لگاتا ہے اور ہم زور نہیں لگاتے. ہم ادھر زور لگا رہے ہیں او جی اگر قرآن پڑھے گا تو کیا بنے گا, نہ پٹواری بنے, نہ تحصیلدار بنے, نہ تھانے دار بنے, ملا بنے گا. اور میں یہ کہتا ہوں تو پٹواری بھی بنا, تھانے دار بھی بنا, تحصیلدار بھی بنا, مجھے اس سے کوئی انکار نہیں, نہ مجھے ساڑ ہے, نہ حسد ہے, نہ جلن ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن اور کلمے کے بغیر بھی تیرا گزارا نہیں ہوگا. اگر تیرے بچوں کا گزارا دنیا میں تعلیم کے بغیر, انگریزی تعلیم کے بغیر نہیں تو میری بات بھی پکا کے لے جا, قبر میں قرآن اور کلمے کے بغیر تیرا بھی گزارا نہیں. ہم منع نہیں کرتے کہ تم اس طرح بچوں کو نہ لگاؤ, پڑھاؤ, لیکن اپنے بچوں کو مسلمان رکھو تاکہ تیرا جنازہ مسلمانوں کے طریقے سے تو اٹھائے, مسلمانوں کے طریقے سے تجھے غسل دے, مسلمانوں کے طریقے سے تیری قبر میں تجھے اتارے, اسلام کے مطابق تیری قبر پہ مٹی ڈالے. تو میں نے یہ ملا جلا سا مضمون عرض کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو, کوشش بھی کرو کہ ہمارے گھر مسلمانوں والے گھر بن جائیں, ہمارے مزاج مسلمانوں والے مزاج بن جائیں. خدا کی قسم لوگ آج ہم تو کوڑی کوڑی پہ مرتے ہیں, ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے کروڑوں نہیں اربوں پہ نہیں تھوکا. زوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے, سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے, اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے, قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا. صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا, وہ پریشانی دیکھی, کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی. کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا, کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا, کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا, کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا. خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا. صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا, کمال کر دیا. بڑے سے بڑی مصیبت آئی, اسلام کا سودا نہیں, ایمان کا سودا نہیں, دنیا کی طرف آئے ہی نہیں. کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے, ان سے بھی غلطی ہو. میں ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں تھے تو انسان, پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان, پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان, پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان, پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.